نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 47 تا آیت نمبر 50۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے روز قیامت جزائے عمل کا پیش آنے والا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اعمال کے وزن کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ قیامت کے دن جب محاسبہ اعمال کی منزل آئے گی تو اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس کسی نفس پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کے مطابق درجات بلند ہوں گے، اور اگر برے اعمال انجام دیے ہیں تو پھر سزا کا مستحق ہوگا۔ کسی کے ساتھ بلا وجہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میزان کے بارے میں سورۃ اعراف میں بھی ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا وزن اعمال برحق ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ ایک ہی ترازو پر ساری مخلوق کے اعمال تولنے پر بھی قادر ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن بہت سے ترازو قائم کیے جائیں جن پر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر امت کے لیے الگ میزان قائم ہو، یا یہ بھی کہ اعمال کی نوعیتوں کے اعتبار سے مختلف میزان قائم کر دی جائیں، جیسے نماز کے لیے میزان، روزوں کے لیے میزان۔ جس طرح دنیا میں سونا چاندی تولنے کی میزان الگ ہوتی ہے، یعنی ترازو، اور غلہ وغیرہ تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتے ہیں، بھاری چیزوں کو وزن کرنے کے لیے کانٹا الگ ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو ایسی چیزیں ہیں جن کا ظاہری طور پر وجود نہیں ہوتا، مادی وجود اور جسم ان کا نہیں ہوتا، تو پھر ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان برحق ہے، اور تمام اہل حق اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ میزان برحق ہے۔ اور آج کے ترقی یافتہ دور میں تو یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آج تولا جا رہا ہے، مگر ان کا ظاہری وجود سامنے نہیں ہوتا، جیسے گرمی اور سردی، ان کا وجود نظر نہیں آتا مگر تھرمامیٹر کے ذریعے ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ کسی انسان کے جسم کے اندر حرارت کتنے درجے کی ہے اس کو ماپا جا سکتا ہے۔ ہوا کا دباؤ بھی معلوم آج کیا جا رہا ہے بیرومیٹر کے ذریعے سے، جبکہ اس کی کوئی ظاہری شکل اور صورت نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح اگر اعمال کا وزن بھی کر لیا جائے اور کرنے والے قادر مطلق ہوں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اب اس میں شک کرنا گمراہی ہی کہلائی جا سکتی ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اعمال کا وزن ہوگا، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا
اور پل صراط پر سے بھی گزرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں برحق ہیں اور ہر ایک کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین میں خلافت بھی عطا فرمائی تھی، خلیفہ بنایا تھا، جیسا کہ سورۃ الصاد میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ یعنی نائب مقرر کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس پر قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہی وہ ترازو آپ کو دکھایا تو حضرت داؤد علیہ السلام پر دہشت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا میرے رب، یہ ترازو تو بہت بڑا ہے، ہماری اتنی نیکیاں کہاں ہوں گی جو اتنے بڑے ترازو کو بھر سکیں، پر کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے داؤد، اصل بات تو میری رضا ہے، اگر یہ کسی کے شامل حال ہو گئی تو کھجور کا ایک دانہ بھی اس ترازو کو بھر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ تو میزان قائم ہوگی، اب وہ میزان ایک ہو یا ہر امت کی الگ ہو یا ہر عمل کے لیے الگ ہو، اصل بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل تلنے والا ہے، کوئی اچھا یا برا عمل غائب نہیں رہے گا، پس ہمیں ہر برائی سے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو بچنا چاہیے، کیونکہ معمولی چنگاری بھی گھر پھونکنے کے لیے کافی ہے، اور ہر نیکی کا کام خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اعمال تلیں گے تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقام میں کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا، 3 موقع ایسے آئیں گے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے انسان کو حاضر کیا جائے گا، جب تک نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ نیکیوں کا پلہ بھاری نکلتا ہے یا گناہوں کا پلہ بھاری نکلتا ہے، کسی کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا، جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا یا بائیں ہاتھ میں، تو اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ تیسرے، جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، جب تک وہ پار نہ ہو جائیں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ بس آج موقع ہے، کل کی ہم تیاری کر سکتے ہیں، غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف کفر، شرک اور معصیت ہی ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس کے اعمال کو تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ایسے لوگوں کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بدقسمتوں میں شامل نہ فرمائے۔ اور سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا کہ جن کے نامہ اعمال میں ایمان اور نیکیاں نہیں ہوں گی بلکہ کفر ہوگا، ان کے اعمال نامے نہیں تولے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی برائی نہیں ہے اور صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو ان کو بھی تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، اور جن کی نیکیاں کم اور برائیاں وزن میں بڑھ جائیں گی وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔
اللہ ہماری حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجیے۔ ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم گرمی جون جولائی کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ رائی کے دانے سے مراد چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر ہوگا تو وہ میزان میں ضرور رکھا جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ ذرہ دراصل چھوٹی سی سرخ چیونٹی کو کہتے ہیں، اور مطلب یہی نکلتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پیش کر دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے، یعنی ہمارے محاسبے سے نہ کوئی چھوٹا عمل بچ سکتا ہے اور نہ بڑا۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور قیامت کے دن پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ جن چیزوں کو آج لوگ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے بعید سمجھتے ہیں وہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، مگر اس وقت جب انسان پچھتائے گا تو وہاں کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ تین باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ ترازو میں تولے بغیر بھی اللہ تعالی حساب کر سکتے ہیں، تولنا محض لوگوں کے اطمینان کے لیے ہوگا۔ اور دوسری بات معمولی سے معمولی عمل بھی تول کے وقت حاضر کیا جائے گا، کیونکہ تولنے والے علیم و خبیر ہیں اور ان کے علم سے مخلوق کے عمل کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ بعض مشرک قومیں دنیا والوں کے حساب و کتاب کے لیے ایک الگ دیوتا مانتے تھے، اور یہ ان کا صرف توہم تھا۔ اللہ رب العزت اکیلے ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں، اور اللہ رب العزت کو کسی مددگار کی حاجت نہیں ہے۔ پھر تسلی کا مضمون بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فیصلہ کن چیز اور روشنی عطا فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ فیصلہ کن چیز سے مراد اللہ کی کتاب تورات ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے اور نیکی اور بدی کے درمیان تمیز بتاتی ہے۔ اور ضیاء سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن سے روشنی پیدا ہوتی ہے، یعنی معجزات۔ قرآن حکیم کے بارے میں بھی فرمایا گیا سورۃ مائدہ میں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس قرآن پاک کی صورت میں واضح کتاب آئی ہے جو تمہارے لیے روشنی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی ابتدا میں شروع میں فرما دیا کہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اور ایسی کتاب ہے ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے بمنزلہ ہدایت ہے۔ اور تورات کے بارے میں سورۃ مائدہ میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو نازل فرمایا اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں انجیل کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ایسی روشنی ہے، ایسا نور ہے کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور نیکی کی روشنی میں لانے والی کتاب ہے، اور انہیں صراط مستقیم دکھانے والی۔ ایمان اور نیکی روشنی ہے، جبکہ کفر، شرک، نفاق، معصیت اور باقی دنیاوی رسومات یہ سارے اندھیرے ہیں۔ قرآن پاک انسانوں کے دلوں میں نور اور روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے نصیحت پکڑ کر کامیابی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی تعریف بھی بیان فرمائی اور بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ فرمایا الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ تعالیٰ سے بغیر اسے دیکھے ڈرتے ہیں،
اور سورۃ بقرہ میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ قبر کے حالات کو دیکھا ہے، مگر اللہ کی کتاب کے بتانے پر تمام چیزوں پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اور دوسری ان کی صفت یہ ہے وَهُمْ عَنِ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ محاسبہ اعمال ہونے والا ہے، اور معلوم نہیں کہ وہاں پر کیا صورت پیش آئے گی، لہٰذا وہ اس وقت سے ڈرتے ہیں جس دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اور جس کے دل میں خوف ہوتا ہے وہی اس چیز کی فکر بھی کرتا ہے، اور جو بے خوف ہو جاتا ہے پھر وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلہ کن اور روشنی والی کتاب عطا فرمائی، اسی طرح وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن پاک بھی ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس میں ہر قسم کی برکتیں رکھی ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے پر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں، جسمانی برکتیں بھی رکھی ہیں، اور ہر قسم کی مادی برکات بھی رکھی ہیں، لہٰذا انسانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اسے تسلیم کریں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ فرمایا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یہ تو بہت ہی بری بات ہے اور جس کا نتیجہ بہت ہی برا نکلے گا۔ لہٰذا اس کتاب کو، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کو اپنے سینے سے لگا لو اور اسے قبول کر لو، اسے مان لو، اور پھر اس کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی بن جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔